السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک المعز اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک مدثر کی خطاطی نمبر 25 پیش کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے پڑھنے کی جو برکات ہیں، جو فضائل ہیں اور جن کے پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، وہ بھی بیان کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا معز یا پھر المعز، اس کا مطلب ہے عزت دینے والا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کون کسی کو عزت دے سکتا ہے؟ نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی ذلت دے سکتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے یا جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ ایک اسم جمالی ہے اور اس کی جو تاثیر ہے لامحدود ہے، اور انسان جو ہے جتنے عقیدے سے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد کرے گا، اتنی ہی جو ہے اس کی تاثیر جو ہے اس کا اثر ہوگا اور اس کی جو ہے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ سے۔ اس نام کی برکت سے یہ ہوگا کہ جو بھی شخص جو ہے یا معزو یا پھر المعز کی روزانہ ورد رکھے گا، ورد کرتا رہے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص اس کو ذلیل نہیں کر سکے گا کبھی بھی نا، اور ہر شخص اس کو ہمیشہ عزت دے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھا گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ پاک اور بابرکت نام کی فضیلت کی وجہ سے ہوگا نا، کہ بھئی جتنا وہ ورد کرے گا اتنی ہی اس کو عزت ملے گی۔ اگر کوئی خاندان میں کسی کو اچھا نہیں جانتا، کوئی جو ہے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا پھر رتبے کی وجہ سے جن کا نیچا ہوتا ہے، باقی سٹینڈرڈ والے بڑے بنتے ہیں اور اس کو عزت نہیں دیتے، تو اگر یہ کوئی شخص جو ہے اس کا ورد کرتا رہے گا تو انشاءاللہ سے اس کو اتنی عزت ملے گی کہ وہ اس کے سوچ سے بھی باہر ہوگا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ وہ پھر اس کے اندر اپنے اندر بھی ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی ہمیشہ عزت کرے گا اور ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دوسروں کو بھی دیکھے گا انشاءاللہ سے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور تاثیر بیان کرتی ہوں جو کہ اس نام کی بہت خصوصیت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جو بھی شخص جو ہے جمعے کی رات کو یا پھر پیر کی رات کو نا، مغرب کی نماز کے بعد صرف 100 دفعہ اور ساتھ میں 40 دفعہ، 100 یعنی 40 دفعہ یا معزو پڑھے گا، تو وہ جو ہے ہر طرف اس کی عزت کے ڈنکے بجیں گے نا۔ اگر یہ مطلب ہر وقت کا ورد نہیں رہ سکتے، یعنی کہ صرف جو ہے چلو کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کی عزت اتنی ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا نا۔ دنیا کی نظر میں بھی، خاندان میں بھی، جدھر جائے گا خوب اس کو عزت ملے گی، خوب اس کو رتبہ ملے گا، اور کوئی بھی کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہمیشہ اس کی ہر کوئی عزت ہی کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس نام پاک کو 1000 دفعہ پڑھے گا، جب کبھی اس نے سفر پہ جانا ہو نا، یا پھر سفر سے واپس گھر آنا ہو، تو اگر وہ صرف اس نام پاک کو 1000 دفعہ پڑھے گا، 1000 دفعہ پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں نا، تو جب وہ سفر پہ جائے گا یا آنا ہوگا تو اس کا سفر انتہائی اچھا خوشگوار گزرے گا، کسی قسم کی اس کو سفر میں دقت نہیں آئے گی، کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی اس کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نہایت عزت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ سفر جو ہے وہ پورا کرے گا اور وہ بالکل خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا، اور یہ تاثیر جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے نام کے ورد کی وجہ سے ہوگی انشاءاللہ سے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمارے لیے اپنی رہنمائی پیش کرتے ہیں، اور ہم جو ہے مسلمان اگر چاہیں تو ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پاک ہیں، اور سب اس مبارک کی اپنی اپنی فضیلت ہے جو کہ ہم پڑھ کے اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں نا، اس نام کی برکت سے انشاءاللہ سے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح سے المعز کے اندر مدثر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، اس کا مطلب ہے چادر کی طرح، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی ایک چادر کی طرح تھی، جو کہ دوسرے بندے کے سارے عیب، سارے گناہ، ساری پریشانیاں ایسے چھپا لیتے تھے اپنے اندر جیسے کہ کسی کو چادر اڑا دی گئی ہو۔ تو اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ کیا ہوگا، کتنے وہ خوش قسمت لوگ تھے اس دور کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو ان کا ساتھ نصیب تھا کہ وہ ان کی پریشانیوں کا حل کرتے ہوتے تھے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوتے تھے، اور ان کے عیبوں پہ ایسے پردہ ڈالتے
تھے جیسے کہ کسی نے چادر ڈال دی ہو نا، اور کسی کو کبھی انہوں نے جتایا نہیں تھا کہ تم عیبی ہو، تم گناہ گار ہو، یا تمہیں میں اپنی صحبت میں کیوں بٹھاؤں، یا تمہارے سے اچھا سلوک کیوں کروں۔ نہیں، ایسی بات کبھی بھی نہیں تھی۔ جتنا گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی آتا تھا، وہ اس کو نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، نہایت خوش اخلاقی سے پیش آ کر پاس بٹھاتے تھے، اپنی محفل میں جگہ دیتے ہوتے تھے۔ اسی لیے تو پھر متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم دین اسلام کے مطابق چلیں اور اپنی زندگیوں کو خوب سنواریں، تاکہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ آمین ثم آمین۔